السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں جو آپ سے واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں یہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ واقعہ کیا ہے کہ جب میں دور حدیث کے اندر سن 2018 کی بات کر رہا ہوں، میں دور حدیث کی کلاس میں تھا اور رائیونڈ کے اندر ایک اجتماع تھا۔ اس اجتماع میں حضرت مولانا یونس صاحب آئے تھے تیونس سے حضرت مولانا یونس صاحب وہ رائیونڈ بیان کے لیے آئے تھے۔ پھر وہ بیان کے بعد ہمارے جامعہ کے اندر آئے اور انہوں نے ہماری کلاس میں یہ واقعہ بیان کیا۔ بات موبائل کی چلی تو وہ کہنے لگے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں مسجد نبوی کے اندر سو رہا تھا، مجھے خواب آیا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس حال میں زیارت ہوئی، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور آپ پر بہت زیادہ پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے گیا، آپ علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے اتنا پریشان کیا اور آپ روضہ رسول سے باہر کدھر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پریشانی کی حالت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان موبائل چلانے والوں کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت اذیت پہنچتی ہے، ان کی وجہ سے میں باہر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم وہاں مدینہ جاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت فرمائی، اور جس نے میری زیارت کر لی یعنی میرے روضے کی زیارت کر لی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو گئے تھے ہم نیک کام کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا لے کے آئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ صحابہ کو خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو تمہاری آوازیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئیں تو تمہارے اعمال اللہ ضائع فرما دیں گے اور تمہیں شعور تک حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت، یہ آیت واضح اعلان ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، اور حرم مدینہ کے تو آداب ہی کچھ الگ ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکون فرما رہے ہیں، وہاں تو ہمارے اکابرین اپنے قدموں کو بھی بہت سنبھال کے رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی آہٹ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو جن صحابہ کی آوازیں بلند تھی، فطری طور پر اونچی آوازیں تھیں، جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی، تو مسجد میں آنا چھوڑ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ عمر بن خطاب کا پتہ کرو، وہ مسجد میں نہیں آتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو نبی کی آواز سے، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اللہ تمہارے اعمال کو ضائع فرما دیں۔ اس خوف کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے میری آواز آپ کی آواز سے پست زیادہ اونچی ہو جائے۔
تو مسلمانوں، آج جو بھی مدینے جانے والا ہے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، جب مدینے آتا ہے تو موبائل کی جو گھنٹیاں بجتی ہیں نا مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیت پہنچاتی ہیں، بڑا دکھ پہنچاتی ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اس بات کا خیال کیا جائے، ہم شفاعت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن واپس کیا لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا، یہ ہم واپس لے کے آئے۔ کیا فائدہ پھر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔